کتنی ہی قومیں ہیں جو غلام پیدا ہوئی، غلامی کے اندر ان کی زندگی گزری اور غلامی ہی ان کا مقدر رہا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا۔ کئی ایسے ممالک ہیں جس کے اندر مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اس ملک کے اندر نہ معاشرتی اور نہ مذہبی آزادی ہے۔ دو آوازیں ایسی ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے انسان کو اس کی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتا دیا کہ اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی خوشی آئے تو اس خوشی کو منانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، پھر اس خوشی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کرنا چاہیے۔ الغرض اسلام نے انسان کو سب کچھ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، اور ان احسانات میں سے ایک احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی ہی قومیں ہیں جو غلام پیدا ہوئی، غلامی کے اندر ان کی زندگی گزری اور غلامی ہی ان کا مقدر رہا۔ آج تاریخ میں انہیں کہیں بھی یاد نہیں کیا جاتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا جس کے اندر ہم اسلام کا پرچم لہرا سکتے ہیں، ہم مسجدوں کے اندر اسپیکروں کے اندر بلند آواز سے اذانیں دے سکتے ہیں، ہم گلی اور محلوں کے اندر اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے دین کو پھیلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ کئی ایسے ممالک ہیں جس کے اندر مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اس ملک کے اندر نہ معاشرتی اور نہ مذہبی آزادی ہے۔ ہر قوم کی ایک آزادی کا دن ہوتا ہے اور وہ قوم اس دن کو مناتی بھی ہے، لیکن ہمیں اپنی آزادی کا دن، اپنی خوشی کا دن ایسے منانا چاہیے جیسے شریعت نے ہمیں حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا تھا، تو ہم اس غلامی کی آزادی کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھا کریں گے۔ یعنی ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ غلامی سے جو آزادی ہے اس کی سب سے اچھی خوشی منانے کا جو طریقہ ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اسلام ہمیں یہی انداز سکھاتا ہے کہ ہم اسی طرح خوشی منائیں جس طرح شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، نہ کہ اس طرح جو شریعت کے مخالف ہے، جیسے کہ آج کے رسم و رواج جو بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ مسند بزار کے اندر ایک روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آوازیں ایسی ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے۔ پہلی آواز کہ کسی خوشی کے موقع پر باجے وغیرہ بجانا، موسیقی کے آلات کو بجانا، اور دوسری آواز کہ غم کے موقع پر نوحہ بجانا، نوحے کی آوازیں نکالنا۔ یعنی یہ دو آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ وہ خوشی کاہے کی خوشی ہے کہ جس کے اندر ہم خود تو خوش ہوتے ہیں مگر دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسرے ہماری وجہ سے تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے دوسروں کو نقصان پہنچانے والا آدمی کبھی نفع میں نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یعنی وہ شخص جس سے لوگ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے وہ شخص بہترین انسان ہے۔ لہٰذا دوسروں کو تکلیف دینے والے کام ہمیں چھوڑ دینے چاہیے تاکہ ہم شریعت پر عمل کر سکیں۔ اسی لیے اسلام ہمیں ایسی خوشی منانے کا طریقہ بتاتا ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہوتی ہے، نہ کہ لوفروں کی طرح گلی محلوں میں پھرنا اور الٹی آوازیں نکالنا، اسی طرح موٹر سائیکلوں کے سلنسر کو اتار کر عجیب آوازیں بنا کر لوگوں کو تنگ کرنا۔ ہمیں تو چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اس کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں ایسی دولت عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت نازل کی جس میں تھا کہ فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، کہ اے نبی ہم نے آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی، وأیدکم بنصرہ ہم نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ، اور ہم نے آپ کو پاکیزہ کھانے دیے لعلکم تشکرون تاکہ آپ شکر کریں۔ یہی آیات آج ہمارے اوپر بھی فٹ آتی ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کہہ رہا ہے فآواکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلامی سے آزاد کر کے پاکستان جیسی نعمت عطا کی، ہمیں ٹھکانہ دیا رہنے کا۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ، ہمیں ایک ایٹمی طاقت بنائی جس سے ہم دوسرے ملکوں پر غالب آ سکیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ رزق دیا، ہمیں ایسی زمینیں عطا کی جس سے ہم کاشتکاری کر کے پھل اگا سکے، کھیتی اگا سکے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کھانا کھا سکیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہیں عطا کیا، صرف ایک چیز چاہتا ہے، وہ کیا؟ کہ تم شکر ادا کرو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے کام کریں جس پر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیں اس نعمت سے محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لازیدنکم، تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اگر ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے، اگر ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح اسلام نے ہمیں بتایا ہے، جس طرح شریعت نے ہمیں بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا اپنی نعمتوں۔ وَلَئِن کَفَرْتُم، اگر تم نے کفر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملک دیا، اگر تم نے اس پر ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی، تم نے کفر کیا، ان عذابی لشدید، تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس ملک کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزادی سے پھیر کر پھر غلامی میں لے آئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔